کے بعد عزل ہے، ناپائیدار حیثیتیں، عہدے عارضی طور پر آج ہے کل برخاست کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک اور عزت کا ذکر کیا کہ عزت گناہ کارانہ، جس کے ساتھ گناہ ہو، اخذتہ العزت بالاسم، گناہ کارانہ عزت۔ گناہ کارانہ عزت وہ ہے جو فساق کو حاصل ہے۔ جس طرح پاکستان میں عزت مند لوگ عموماً ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے، سردار، وڈیرے، سرمایہ دار، نواب، سیاستدان، حکمران، لیڈر، ان کی بڑی عزت ہے۔ عزت کا مطلب یہ کہ جب آئیں لوگ اٹھ جاتے ہیں، لوگ سلام کرتے ہیں، لوگ راستہ دے دیتے ہیں، ان کو کسی معین مقام پہ بٹھاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، یہ اس کو عزت سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ لوگوں کا ان کے سامنے تسلیم ہونا یا خاص ادا اپنانا، اسے عزت سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے عزت۔ عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے، وہ مومنین کے لیے ہے۔ یعنی جس طرح خدا سے عزت جدا نہیں ہو سکتی، عزت ذاتی ہے اللہ کے لیے، اسی طرح رسول اللہ سے عزت جدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے لیکن جدا ناشدنی ہے۔ اور مومنین کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ مومن ہمیشہ عزت پر ہے۔ مومن اگر عزت کا راستہ چھوڑے گا تو ایمان سے بھی دور ہو جائے گا۔ ذلت کا حق مومن کو نہیں ہے۔ روایات ہیں فراوان اس موضوع پر کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، ذلت میں نہیں ڈال سکتا، ہمیشہ عزت پہ رہنے کا اس کو حق ہے۔ جس طرح سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی دو راہ آ گیا ہے، یا عزت یا ذلت۔ عزت میں موت ہے، ذلت میں زندگی ہے، لیکن میرے لیے یوں نہیں کہ اختیار ہے مجھے، میں ذلت بھی اختیار کر لوں یا عزت اختیار کر لوں، یا متعین ایک ہی راستہ ہے عزت کا کہ فقط عزت اختیار کرنی ہے۔ سید الشہداء کا شعار اسی وجہ سے ہیہات من الذلہ ہے۔ لیکن بعض لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم صاحب عزت ہیں، وہ ہیہات من العزہ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ عزت ہرگز ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی، ہم نے ہمیشہ ذلت کی طرف جانا ہے۔ اگرچہ وہ نام سید الشہداء کا لیں، حسین حسین کریں، لیکن راہ ذلت کی راہ اپنائی ہوئی ہے۔ عزت ایسی حالت ہے جس کے نتیجے میں اب انسان کے اندر، اگر مومن کے اندر فرض کریں، عزت مومن کا مطلب یہ ہے کہ مومن ایسی حالت میں آ جائے ناقابل نفوذ ہو، اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہ کرے، نفوذ نہ کر سکے، اس کے اندر معصیت و گناہ اس کے اندر نفوذ نہ کر سکے، سختیاں اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو، مشکلات اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو، دباؤ اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو، اور منافق اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ عزیز وہ ہے جس کے اندر منافق نفوذ نہ کر سکے۔ ہم مختلف اشیاء کو مشاہدہ کریں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر پانی نفوذ کر جاتا ہے، جیسے کپڑا ہے، کارپیٹ ہے، کاغذ ہے۔ ایسی چیزوں میں اگر پانی کے قریب ہوں، پانی ان کے اندر نفوذ کر جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن میں پانی نفوذ نہیں کر سکتا، جیسے ٹائلز ہیں، یہ پتھر ہیں، ماربل یا سیمنٹ کنکریٹ کی دیوار ہے، پانی اس کے اندر نفوذ نہیں کر سکتا، اس کے اوپر بہہ جاتا ہے، پانی اندر سرایت نہیں کرتا۔ یہ چیزیں جن کے اندر پانی نفوذ نہیں کر سکتا، اس کے اتنے مسام نہیں ہیں کہ اس کے اندر پانی کے ذرات، قطرات داخل ہو سکیں۔ یہ حالت عزت ہے، ناقابل نفوذ، اس کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی، جس کے لیے ہم پروف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پروف ایسی ممانعت کی حالت جس میں پانی نہ جا سکے، واٹر پروف، پانی نہ گھس سکے جس کے اندر۔
لیکن اگر پانی جا سکتا ہے اس کے اندر، نفوذ کر سکتا ہے، یہ شے عزیز نہیں ہے، یہ ذلیل ہے، یعنی نرم ہے، اس کے اندر گنجائش ہے کہ دوسری شے اس میں نفوذ کر سکتی ہے، اور ہمیشہ نرم شے میں دوسری چیزیں نفوذ کر سکتی ہیں۔ نرمی جب کمزوری کی وجہ سے ہو، صلابت طاقت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ مثلا ٹائل میں صلابت ہے، پتھر میں صلابت ہے، طاقت کی وجہ سے ہے، قوت کی وجہ سے ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کے اندر نرمی ہے، جیسے خاک نرم ہے ضعف کی وجہ سے، پتھر طاقتور ہے، ناقابل نفوذ ہے، پانی نہیں جاتا اس میں، خاک میں پانی چلا جاتا ہے کیونکہ خاک نرم ہوتی ہے۔ اس نرمی کو عربی زبان میں ذلت کہتے ہیں، قابل نفوذ ہونا، اور ناقابل نفوذ ہونا یہ عزت ہے۔ مومن کی عزت کا مطلب یہ ہے کہ مومن ناقابل نفوذ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی شے، اس کے اندر کوئی شے نفوذ نہیں کر سکتی، وہ شے جو اس کے ایمان کے ساتھ تضاد رکھتی ہو، جو اس کے اعتقاد کے ساتھ تضاد رکھتی ہو، جو اس کی راہ کے ساتھ، دین کے ساتھ تضاد رکھتی ہو، وہ اس کے اندر سرایت نہیں کر سکتی۔ وہ شخص جس پر شبہے اثر انداز ہو جاتے ہیں، یہ عزیز نہیں ہے، ذلیل ہے، چونکہ پروپیگنڈا، افواہیں اس پر اثر کرتی ہیں۔ منافق کی باتیں ذلیل پر اثر کرتی ہیں، عزیز پر اثر نہیں کرتی۔ مومن عزیز کی